السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے شافی مطلق تو دستے دوا دے، میں جس کو دوا دوں تو اس کو شفا دے۔ کوئی چیلنج نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، شفا من جانب اللہ ہے، علاج سنت ہے، شفا اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کے سامنے حکیم محمد ظہور علوی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں ناظرین کے لیے، ایک اطباء کرام کے لیے، حکماء کے لیے، یہ وہ آدمی نسخہ بنائے جو حکیم ہو، ان کے لیے اجازت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کشتہ سازی میں نا کوئی چیز اگر کچی رہ جائے تو وہ اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ وہی آدمی اس کو بنا سکتا ہے جو حکیم ہو یا حکمت کو سمجھنے والا ہو۔ تو میرے دوستو، سنیاسی لوگ کسی مریض کو ایک ککھ دے کے جاتے تھے نا، ایک چاول، تو لوگ پھر یاد کرتے تھے کہ کوئی سنیاسی آیا تھا، ایک ککھ دے کے گیا ہے تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں، میری مرضی ختم ہو گئی ہے۔ تو میرے دوستو، وہ سنیاسی جو تھے نا، وہ محنت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے حکماء نے محنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جو چیز بھی لینی ہے، نسخہ بنانا ہے، بازار سے گرینڈر میں ڈلوا کے، مشین میں ڈلوا کے پسوا لیتے ہیں۔ اس سے دوائی آدھی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جل جاتی ہے۔ تو وہ محنت چھوڑ گئے حکیم کرنا، اپنے ہاتھوں سے ہامہ دستے سے کوٹنا۔ ایک نسخہ آپ ہامہ دستے سے اپنے ہاتھوں سے کوٹیں، اس کا رزلٹ دیکھیں، اور ایک آپ بازار سے پسوا کے لے کے آئیں، پھر اس کا بھی رزلٹ دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طرح وہ سنیاسی جو تھے نا، ایک چیز کو بناتے بناتے 6 ماہ، سال لگا دیتے تھے۔ ہمارے استاد محترم بابا شیر محمد سنیاسی، ان 2 شیشیں دوائی کی ہمیشہ وہ جیب میں رکھتے تھے، اور انہی میں علاج مریضوں کا کرتے تھے۔ ان 2 کشتے تھے جس سے وہ علاج کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، جو آج میں آپ کو اتنی تمہید باندھنے کے بعد، جو آج میں آپ کو ناظرین کو، حکماء کو، اطباء کرام کو، حکیموں کو جو میں نسخہ آج دینے لگا ہوں، یہ اکثیری نسخہ ہے، ہر مرض پر کام کرتا ہے، اور اس کی ایک خوراک ہے، ایک ککھ دوائی۔ وہ کیا ہے؟ ہڑتال ورقیہ۔ میرے دوستو، یہ ہڑتال ورقیہ آپ 50 گرام سے لے کے آپ اس کو 1 پاؤ تک بنا سکتے ہیں۔ ہڑتال ورقیہ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ پہلے اس کی کوئی تمہید میں آپ کو بیان کر دوں۔ یہ اس نسخے میں 250 گرام سے لے کے 250 گرام، یعنی 50 گرام سے لے کے 250 گرام تک آپ یہ بنا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ورقیہ جو ہے نا، ہمارے استاد محترم بیان کرتے تھے، اگر ورقیہ بنی ہو نا، خون کے اوپر تھوڑا سا آپ اس کا ایک ککھ ڈالیں گے نا، خون کو رقیق کر کے، پتلا کر کے اس وقت چلا دیتی ہے، خون کو چلا دیتی ہے، جمے ہوئے خون کو چلا دینا اس کا کام ہے۔ لیکن یہ جو ورقیہ ہے، یہ بڑی لاجواب بنتی ہے اور ہر مرض پر کام کرتی ہے۔ اکثیری ورقیہ، ہڑتال ورقیہ کا یہ نسخہ ہے۔ تو میں آپ اس نسخے سے بیان کرنے سے پہلے ایک میں آپ کو مریض کے بارے میں بتاؤں۔ ایک مریض تھا، بہت لاچار تھا، چارپائی پر، مرگ بستر پر لیٹا ہوا تھا، عرصہ دراز سے وہ علاج کروا رہے تھے۔ تو وہ مریض کسی دوائی سے اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایسے جیسے سنیاسی کو گزرا، وہاں اس نے رکا، تو اس نے دیکھا یہ مریض پڑا ہے،
چارپائی پر، پوچھا، کہنے لگا ہم نے بڑا علاج کروایا لیکن کسی جگہ سے آرام نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا اگر میں آپ کو دوائی دوں، کہنے لگے ہمیں تو آرام کے ساتھ ہے، آپ دیں دوائی۔ اس نے کہا پہلے اتنے کلو گھی کا بندوبست کرو، اتنا دودھ کا بندوبست کرو، پھر میں یہ دوائی دوں گا۔ اب اس نے گھی کے ساتھ چوری کروائی۔ جو مریض کھانا پینا جس کا بند تھا، اب ایک ککھ دوائی کا انہوں نے ڈال کے دیا، پہلے تھوڑی سی چوری کھلائی، بعد میں دوسری کھلائی، تھوڑی دیر کے بعد جناب اسے پیاس اور بھوک لگنی شروع ہو گئی۔ گھر والے کہتے ہیں کہ جو ہمارا مریض کھا نہیں سکتا تھا، اب وہ مانگتا ہے مجھے روٹی دو، کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ اب وہ سنیاسی نے پتہ نہیں کتنا گھی کھلا دیا اور دودھ میں ڈال ڈال کے وہ گھی پلا دیا، دودھ بھی ساتھ پلا دیا۔ اب وہ کہنے لگا اس کے بدن سے کپڑے اتارے۔ اب وہ جو کاک اس نے دیا ہوا تھا، وہ بتاتے ہیں وہ گھی ایسے پکڑ کے اس کے جسم پر ایسے لگاتے تھے جیسے مالش کرتے، تو ایسے گھی محسوس ہوتا تھا جیسے توے پر گھی رکھ دیا جائے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور گرمائش محسوس ہوتی ہے، یہ اب گرمی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے یہ پگھل رہا ہے۔ اس طرح اس کے جسم کے اوپر سے وہ گھی آواز دیتا تھا۔ تو ایک ککھ دوائی دی تو ان کا مریض ٹھیک ہو گیا ایک ہی دن میں۔ یہ ہے اکسیری۔ پوچھا گیا بابا جی یہ آپ نے کیا دیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہڑتال ورقیہ کا کشتہ تھا، یہ ہڑتال ایسے نہیں بن جاتی، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک ایک نسخے کو سنیاسی لوگ 6 ماہ، سال، 2 سال لگا دیتے تھے اس کو تیار کرنے میں۔ آج نسخے کیوں نہیں کام کرتے کہ ہم حکمان نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے، نہیں نکلتے، محنت نہیں کرتے۔ یہ کشتہ سازی کہاں سے آئی؟ یہ سنیاسی لوگ، حکمات سے، حکیم سے، سنیاسی جو ہے نا، ان کی جو علاج ہوتا ہے نا، ہمارے استاد محترم کے بھی استاد سنیاسی نور محمد آخری عمر میں، یعنی 125 کے قریب عمر تھی ان کی جب میری ان سے ملاقات ملتان میں ہوئی، تو بیان کرتے ہیں کہ حکیم صاحب میں ایک خوراک سے علاج ایک مرض کا کرتا ہوں۔ اب بتانے لگا کہ میں 3 خوراکوں سے بواسیر کا علاج کرتا ہوں، 5 خوراکوں سے دمے کا علاج کرتا ہوں، 7 خوراکوں سے، وہ کہنے لگا کہ میں علاج کرتا ہوں، اور ایک 9 خوراکوں کا انہوں نے بتایا کہ 9 خوراک کینسر کے لیے، بلڈ کینسر یا چسٹ کینسر، اس کے لیے 9 خوراکیں میں دیتا ہوں صرف، یعنی 9 دن کا علاج۔ تو میرے دوستو، وہ تھے سنیاسی، محنت کرتے تھے، چیز کو تیار کرتے تھے، اور پھر جس کو ایک اک دوائی کا دے دیا تو 12 اسے ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی چیز کی لینے کی۔ آج ہمارے حکماں کورس کرواتے ہیں لمحہ، کسی کا 1 مہینے کا کورس، کسی کا 2 کا، کسی کا 30 کا، 3 مہینے کا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ علاج کرتے ہیں مریض کا۔ جیسے کوئی ہمارے پاس آ گیا، پہلے جریان کا، پھر احتلام کا، پھر سخت نزال کا، پھر قوت با کا، پھر سستی نمردی کا، اس طرح علاج کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بات بہت لمبی ہو گئی، اب میں ویڈیو یہیں پر انشاءاللہ میں صرف اس کی ہڑتال ورقیوں کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ اکسیری ہڑتال ورقیہ ہے جس کا ایک ککھ ہر مرض کے لیے کافی ہے۔ جو بھی آپ کو مرض ہے، چاہے آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، خون کا مسئلہ ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ایک خوراک سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک طاقت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ خوراک چاہیے۔ آج کون آدمی، ہم کسی کو کوئی یہ شاخ مرجان، کلی کا کشتہ یا کوئی حقیق کا دیتے ہیں، حقیق کا کشتہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مکھن میں رکھ کے کھانا ہے۔ آگے سے مریض کیا کہتا ہے؟ جی پانی والی دوائی بتائیں۔
یا دودھ کے ساتھ بھی کھا لیں گے، لیکن ہمیں مکھن کے ساتھ الٹی آ جاتی ہے۔ اب مریض بھی جیسے حکیم ویسے ہی آگے مریض بھی ویسے ہی، وہ بھی خوراک کھانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں نا اس کے ساتھ یہ مکھن اتنا چاہیے، اس میں ڈال کے آپ نے کھانی ہے۔ تو مریض یہ کہتا ہے کوئی ایسی دعا ہو جو پانی کے ساتھ کھائی جائے، گلے کے نیچے جائے اور میں فٹ فاٹ ہو جاؤں۔ تو میرے دوستو، ایسے نسخے کن کو دیں؟ گھر میں جس کے دودھ نہیں ہے، گھی نہیں ہے، یہ نسخے پھر مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیں، ہمیں کوئی ایسا ککھ دیں ہم جوان ہو جائیں۔ او بھائی، اگر تیرے پاس تو نے جوان ہونا ہے، خوراک کیا ہے تیرے پاس کھانے کے لیے؟ تو میرے دوستو، آج یہ ویڈیو میں صرف ہڑتال ورقیہ اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ میں صرف سمجھانا چاہتا تھا ناظرین کو، حکماء کو، کہ ہڑتال ورقیہ آج جو بناتے ہیں نا حکیم بھی اور دوسرے لوگ بھی، پتہ نہیں کتنی مقداریں خوراک اس کی دیتے ہیں۔ اس کا ایک ککھ اگر محنت کی جائے اس کو بنانے میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی میں بناؤں گا وہ ہڑتال ورقیہ کی انشاءاللہ پوری آپ کو ویڈیو انشاءاللہ پورا نسخہ شیئر کروں گا اور بنانے کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کے انشاءاللہ آپ انتظار کریں، جو ہی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا ہڑتال ورقیہ اکثیری پر انشاءاللہ بناؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب کے لیے اجازت، خدا حافظ۔